آج کھپرو پہنچے ہیں، سانگڑ کا علاقہ ہے کھپرو جہاں زرداری پہنچے ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اور اس کو میں نے مجھ سے زیادہ قریب سے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو سانگڑ والوں کو شہید بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ کے نام سے جو ہم نے ڈسٹرکٹ بنایا اس میں نے آپ لوگوں کو لے لیا۔ پولیٹیشنز کو ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز ہیں۔ جب بی بی صاحبہ کی شہادت ہوئی تو مجھے پتا تھا کہ یہ بہت بڑی یہ ایک انٹرنیشنل قسم کی انٹریگ ہے پاکستان کے خلاف۔ تو میں نے اس وقت کچھ بھولے بھٹکے بچے ہمارے، ان نے ضرور نعرہ مارا کہ پاکستان نہ کھپے، مگر میں نے ان کو کہا نہیں، پاکستان کھپے۔ آج آپ دیکھیے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آج بھی مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ پاکستان کی ڈوریں ان بیوقوفوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سریا بیچنا جانتے ہیں، حکومتیں بنانا نہیں کرتے، حکومت چلانا نہیں جانتے۔ مودی کے یار کو، مودی کے یار کو نہ یہ سی پیک سمجھتے ہیں، نہ یہ چائنا کے ساتھ ہمارا الائنمنٹ سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ چائنا کے ساتھ الائنمنٹ سے چائنا کو فائدہ ہے، چائنا کو فائدہ ہے اور obviously ہمیں بھی فائدہ ہے، مگر یہ صرف اس کو ایک ڈیول کیریج وے سمجھ کے بیٹھے ہیں، یا پاور پلانٹس کے لیے سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ اور پاور پلانٹ بھی کوئلے پہ لگوا رہے ہیں، وہ بھی یہاں سے 2000 میل دور، جہاں آپ کا پورٹ سے کوئلہ اترے گا پھر وہاں جائے گا، اور اس کی جو سبسڈی ہے اسے دوبارہ بجلی کی قیمت مہنگی ہو جائے گی۔ ساری دنیا میں ہر جگہ انپٹس کم کر کے دیے جاتے ہیں سارے انڈسٹریلسٹ کو، تب جا کے پروڈکٹ اس کا انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے۔ آج کا تو بچہ یہ جو لے کے بیٹھا ہے گوگل کا تصویر میری اتار رہا ہے، ٹیپ کر رہا ہے، ایک بٹن سے پریس کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل ریٹس ہیں کاٹن کے، شوگر کے، ویٹ کے۔ میرے پاس نوابشاہ میں ایک کھوسا ہے، وہ اس دن آیا تو مجھے بکریاں دکھا رہا ہے، آسٹریلین بکریاں، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ کتنا دودھ دیتی ہیں۔ اب دنیا اتنی ہوشیار ہو چکی ہے، دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اور یہ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنا مسئلہ ہے۔ اب جے آئی ٹی ہے تو ان کو تکلیف ہے، عمران خان ہے تو اس کو تکلیف ہے۔ اب کرکٹ میں اور پاکستان چلانے میں بہت بڑا فرق ہے، بالنگ اور بیٹنگ میں سے پاکستان چلانے میں بڑا فرق ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا ہم ان کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ اچھرے تھڑ میں پانی کا مسئلہ ہے، مجھے خود پتا تھا پورے تھر میں، صرف اچھرے تھر میں نہیں پر پورے پاکستان کے تھر میں پانی کا مسئلہ ہے، اور ہم کو ڈرپ ایریگیشن پہ جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ میں نے کل بھی سی ایم سندھ سے بات کی ہے، پورے سندھ میں ہم
पंप्स लगवाएंगे, सोलर पंप्स लगवाएंगे, जिससे आपकी जमीनें दोबारा जरखेज होंगी। हमने पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं, जहां पायलट प्रोजेक्ट्स में लाइनिंग करवाई है, वहां 30-30 हजार एकड़ जमीन दोबारा आपकी बेहतर हो गई है। जरूर नैब बीच में है, वो रोज आते हैं हमें तंग करने के लिए, आपको तंग करने के लिए, मगर जो पीपले हमारे ज़ियाउल-हक की मार्शला से नहीं डरे, जो कोड़ों से नहीं डरे, जो फांसियों से नहीं डरे, वो ये नैबों से क्या डरेंगे। तो आपकी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह शहीदों की पार्टी, उसकी इतनी सोच है, उसकी इतनी समझ है। मेरे साथ यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, वो जेल में था, उसको मैंने एक दफा बताया कि ऐसा टीवी आएगा जो हर लैंग्वेज में होगा। मेरा ख्याल है उसको तभी समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूं, और आज समझ आ रही होगी कि हर लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज चाहिए अब टीवी देता है, जो आपको हिसाब चाहिए, जो आपको जवाब चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया आपके हाथ में है। तो इस बच्चे को अगर हमने आगे बढ़ाना है। खिपरों में आसिफ अली जरदारी कारकुन। आपको बताएं कि खबरों में आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भुट्टोइज़्म एक सोच का नाम है, और उन्होंने कहा कि भुट्टोइज़्म को मैंने बहुत करीब से देखा है और पाकिस्तान की डोर बेवकूफ़ों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सियासत और टीम को संभालना फ़र्क है, मुल्क की भाग दौड़ को संभालना और क्रिकेट टीम को संभालना अलग है। सिंध भर में सोलर ट्यूबवेल लगाएंगे। बनने की इश्यूज हमसे 1000 गुना ज्यादा हैं, इसलिए वो सबको झपियां पा रहा है। तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है मियां साहब पे, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर मैं मियां साहब को कहता हूं कि शेर बनाओ, शेर का सिंबल लिया हुआ है, तो आप शेर बने और जेल, रेल, तख्त और तख्ता, ये तो बादशाहों के साथ और हुकूमतों के साथ होता ही है। अगर आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो अब आप बर्दाश्त करें। आपके साथ जब पहले कॉन्स्पिरेसी हुई थी तो हमने साथ दिया था, मगर आपने हमारी कदर नहीं की। आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हमारे ही दोस्तों को तंग किया। हमारे एक प्रोविंस में वहां आपने हुकूमतों को तंग किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी को आपने तंग किया है। हम ये बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे वर्कर जो हैं वो यूज्ड टू हैं, वो भूखे नंगे पांव चलते हुए भी जियो वोटों का नारा मारते हुए दोबारा आपको वोट देंगे। उनको यकीन है हमारी फिलॉसफी पे। इसलिए भुट्टोइज़्म को 40 साल हो गए हैं, आज तक कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है कि जो 40 साल तक कायम रहे। कितनी मुस्लिम लीगें बनी और कितनी मुस्लिम लीगें टूट गईं। इंशाअल्लाह इसी पीपल्स पार्टी के हर कदम पे, हर इश्यू पे, मेरे दोस्त से शायद गलत नारा नहीं, वो सही नारा लग गया था कि आसिफ जरदारी भी शहीद हो गया। शहादत हमारी, जिसे कहते हैं शहादत हमारा फख्र है। शहादतों से हम डरते नहीं। मौत तो आनी जानी है, इसकी कोई बात नहीं, पर जिस तज से कोई मक्तल में गया वो बात सलामत रहती है। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद न किया जाता तो भुट्टोइज़्म इतनी बड़ी फिलॉसफी नहीं बनती। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद नहीं किया जाता तो शायद लोगों को इतना बड़ा हादसा, गम, उसको टर्न नहीं कर सकते आप एक फिलॉसफी में। मगर हम समझते हैं
کہ بی بی صاحبہ نے بھی اپنے غم کو فلسفی میں ٹرن کر کے اس کو کریٹ کر کے ایک طاقت میں کریٹ کر کے اور ایک ظالم ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا، اور ہم نے بھی اس کا مقابلہ کیا۔ 8 سال میاں صاحب مجھے جیل میں چھوڑ گئے، 8 سال میں جیل میں تھا، پورے 5 سال مشرف صاحب جیل میں تھے، اور خود ایک دن جیل لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیل کی بات کرو تو اس کی پستی خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں دبئی میں اس کی کافی تصویریں اچھی آ رہی ہیں، مگر یہاں بیمار ہے، پاکستان میں بیمار ہے، اور کہتا اپنے آپ کو کمانڈو ہے۔ ہم تو سیدھے سادے پولیٹیشنز ہیں، ہم تو اپنے آپ کو کمانڈو نہیں کہتے، مگر الحمدللہ جذبہ ہم کمانڈو سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ جذبہ ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ملتا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملتا ہے، کہ وہ اکیلی ایک پھولوں میں پلی ہوئی لڑکی وہ 24 سال کی عمر میں جیل جاتی ہے اور ان کا مقابلہ کرتی ہے، حالانکہ سارے انکل چھوڑ جاتے ہیں، اور اب بھی یہ گندے انڈے چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی آپ فکر نہ کرو، میرے پاس 10 ہیں ان کی جگہ پہ۔ مسئلہ وہ تھا جب وہ بیٹھے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا کہ یہ ٹکٹ بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے۔ یہ جتنے جائیں گے الحمدللہ میرے پاس اتنے ریزرو میں ہیں جو ان کی جگہ پہ آئیں گے، اور ان کو ملک چلانا نہیں آتا ہے، نہیں آئے گا، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی فلسفیز لے کے چل رہے ہیں یا مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہیں، یہ آپ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، اور عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو جتنی بھی یہ نقل کر لیں، ان سے ہوگا نہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے جے آئی ٹی کا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے کیسوں کا۔ میں کیسوں پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ 5 سال یہ اسمبلی چلے جس طرح ہم نے چلائی تھی۔ اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ پرائم منسٹر بدلوا دیں، آپ کے پاس میجورٹی ہے، نیا پرائم منسٹر لے آئیں، آپ کیسز کو فیس کرتے رہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اتنی کون سی بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ کیس بھی نہیں فیس کریں گے، آپ پرائم منسٹری میں بھی نہیں جانا ہے، چھوڑنی ہے، تو پھر سیاست کیوں کرنی ہے؟ تو سیاسی اطمینان آتے، اور وہ بھی آر او الیکشن کی سیاست، یا تو پاپولسٹ ووٹ ہو نا۔ بھٹو صاحب کا پاپولسٹ ووٹ تھا، اس کے باوجود اس ڈکٹیٹر نے ان کے اوپر شبخون مار کے، کل ہی وہ دن تھا جب اس نے شبخون مارا اور ان کی حکومت اس نے برطرف کر دی، اور آج تک اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کو آج تک اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور شہید کو شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے کہیں نہیں سنا کہ ضیاء الحق کو کسی نے شہید کہا ہو۔ تو الحمدللہ یہ جان ہے تو آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے کہ ہر غریب کی مجھے پتہ ہے کہ اچھے تر میں کافی دوسرے دوستوں کے بھی مرید ہیں، مگر مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے انسان ذات کی خدمت کرنی ہے، اور انسان ذات جو ہے وہ سب بھٹو صاحب کی